وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم اور اس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو جمیعا سب کو، اور اس دن یعنی قیامت کے دن وہ یعنی اللہ مراد ہیں، اللہ اکٹھا کریں گے ان کو سب کو. ثم یقول پھر وہ فرمائے گا یعنی اللہ للملائکۃ فرشتوں سے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ ایاکم خاص تمہاری کانوا یعبدون وہ عبادت کیا کرتے تھے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، سب اکٹھے ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں اہؤلاء، کیا یہ لوگ سے مراد مشرکین ہیں دنیا میں، کیا یہ لوگ ایاکم تمہاری کانوا یعبدون یہ عبادت کرتے تھے، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے. اصل سوال تو شرک کرنے والوں سے ہونا چاہیے جو شرک کرتے تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ ان سے نہیں سوال کریں گے، اللہ ان کی بجائے فرشتوں سے سوال کریں گے. تو یہ ایک شدید ناراضگی کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی پر شدید ناراض ہو تو وہ بعض دفعہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ مخاطب دوسرے سے ہوتا ہے. جرم کرنے والے سے خطاب نہیں ہوتا شدید غصے میں، بلکہ جو جرم کرنے والا نہیں ہوتا اس سے خطاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں مشرکوں سے نہیں پوچھیں گے کہ تم فرشتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے. حالانکہ فرشتوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، فرشتوں میں سے تو کسی نے کسی کو نہیں کہا عبادت کرنے کا. تو عبادت تو مشرک کرتے تھے، لیکن اللہ مشرکوں سے نہیں پوچھیں گے. اگرچہ دیگر مقامات پہ ہے اللہ مشرکوں سے بھی پوچھیں گے، لیکن ایسے مقامات بھی ہوں گے قیامت کے دن تھوڑا سا وقت نہیں ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، 1000 سال کا یا 50,000 سال کا عرصہ ہے، اللہ معاف فرمائے. تو مختلف اس میں بہت سارے مقامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بجائے فرشتوں سے سوال کریں گے کہ اے فرشتوں تمہاری یہ لوگ عبادت کرتے تھے. یہ ایک اللہ کے غضب کا انداز ہے کہ مجرم کی بجائے جو مجرم نہیں ہے اس سے سوال کیا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو تقریباً 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا
انہوں نے تو کسی کو اپنی عبادت کرنے کے بارے میں نہیں کہا۔ اب وہ آسمانوں پہ ہیں، لیکن عیسائی آج ان کے نام پہ ان کی ذات میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا اور ان کو اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز اور عبادت کی بہت سی طریقے ان کے لیے بجا لا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے سوال، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی بجائے حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، یہ بھی قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو مخاطب ہوں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ پکڑ لو مجھے اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے بجائے حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، کیا تم نے کہا تھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کر رہے ہیں، کیا تمہاری یہ لوگ عبادت کرتے تھے؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، حالانکہ وہ تو بچی تھی، اس پہ تو ظلم ہوا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو زندہ درگور نہیں کیا، اسے تو زندہ درگور کرنے والے کوئی اور ہے، لیکن ان سے سوال نہیں ہوگا، اللہ ان سے اتنے غضب میں ہوں گے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان کو دیکھیں گے نہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، اللہ ان پہ نظر کرم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی بجائے اللہ تعالیٰ زندہ درگور کی گئی لڑکی سے جو مظلوم ہے اس سے سوال کریں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے یا کوئی کسی پر زیادتی کرے تو مقتول سے سوال کیا جائے، جس پر زیادتی ہوئی ہے اس سے سوال کیا جائے کہ تم پہ زیادتی کیوں ہوئی۔ تو گویا کہ یہ چیز جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں سے شدید غضب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا غضب میں ہے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اور اللہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ اپنی عبادت پہ راضی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کریں گے کہ کیا یہ لوگ، کیا مشرکین لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ مشرکین مکہ ایسے بھی تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کے لیے عبادت کی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ سر انجام دیتے تھے۔ قالوا، تو وہ جواب دیں گے فرشتے، سبحانک، پاک ہے تو، اے اللہ آپ پاک ہیں۔ اگر فرشتوں کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو، تو در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ اللہ رب العالمین کی توہین کیسے ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی توہین اس طرح ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، جب اللہ کے علاوہ کسی دوسری شے کی عبادت ہوگی تو گویا کہ اللہ کی مخلوق کو بھی معبود کا درجہ دے دیا گیا، جب اللہ کی مخلوق کو معبود کا درجہ دیا گیا تو گویا کہ اسے اللہ کے برابر کر دیا گیا، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تسلیم کیا گیا، جب اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تسلیم کیا گیا تو گویا کہ زبان حال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی طاقتیں ہیں، جو اللہ کی قدرتیں ہیں، جو اللہ کے ہم پر انعامات ہیں، وہ ان کے بھی ہیں، گویا کہ اس کو برابر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان میں یہ توہین ہے کہ اتنی ناقص چیز جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے برابر ہو گئی، چاہے وہ اللہ کی مخلوق ہماری نظروں میں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ تو اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ کے برابر کیا جائے گا، اللہ کی تو اس میں توہین ہے، اللہ کی تو اس میں ناقدری ہے۔ تو اس لیے جب بھی بات شرک کی آتی تو آگے سبحانک کا لفظ آتا ہے، یا تعالیٰ کا لفظ آتا ہے، اے اللہ آپ پاک ہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے آپ کے لیے، تو اے اللہ تعالیٰ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔ اس موقع پر سبحان اللہ، سبحانک، تعالیٰ کا لفظ آتا ہے۔ جب بھی قرآن میں شرک وغیرہ کا ذکر ہو تو سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون اور اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو فرشتے بھی اس موقع پر اللہ کی تعریف کہیں گے اے اللہ آپ پاک ہیں، یہ آپ کی توہین ہے، یہ شرک ہے آپ کے ساتھ، اگر ہمیں آپ کے برابر، ہمیں آپ کی طرح معبود قرار دیا جائے تو اے اللہ آپ اس سے پاک ہیں، یہ تو بہت توہین ہے آپ کی، یہ آپ کی ناقدری ہے، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، اے اللہ آپ پاک ہیں۔ وہ جواب دیں گے انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے ولی ہیں ان کو چھوڑ کر، آپ تو ہمارے ولی ہیں، آپ تو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، مددگار ہیں،
آپ ہمارے مولا ہیں، یہ تو ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ اے اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا ہماری عبادت کریں، یہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے نہیں، ہمارے مولا اور ہمارے مددگار اور سب کچھ آپ ہی ہیں، من دونہم، نہ کہ یہ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سے پوچھ کر انہوں نے ہماری عبادت شروع نہیں کی، انہوں نے اپنی مرضی سے ہماری عبادت شروع کر دی ہے۔ اے اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، اور اے اللہ یہ آپ کی ناقدری ہے، آپ اس ناقدری سے پاک ہیں، آپ بلند ہیں اس سے۔ یعنی جن پر بھروسہ کیا جا رہا ہے اور جنہیں اللہ کے علاوہ معبود بنایا جا رہا ہے وہی انکار کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے شرک کے غلط ہونے کی؟ تو فرشتوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جائے تو فرشتے ہی قیامت کے دن انکار کر دیں گے اس کا۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہاں بھی یہی اندازہ آپ ذرا دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ، تو حضرت عیسیٰ بھی یہی بات کہیں گے، قال سبحانک، کہیں گے اے اللہ آپ پاک ہیں، اگر ہم آپ کے برابر ہو جائیں، آپ کی مخلوق آپ کے برابر ہو جائے تو یہ آپ کی ناقدری ہے۔ حضرت عیسیٰ کی جتنی بھی شان کیوں نہ ہو، حضرت مریم کی جتنی شان بھی کیوں نہ ہو، اگر انہیں اللہ کے برابر قرار دیا جائے تو اللہ کی ناقدری ہے۔ اللہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، جتنے بھی یہ عظیم کیوں نہ ہو یہ مخلوق ہیں۔ اے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول، میرے لائق نہیں تھا میں یہ بات کہتا، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ مجھے رب بنا لو، میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ، مجھے نظر و نیاز دو، یہ میرے حق کی، میرے لائق نہیں ہے یہ بات، میری جتنی فضیلتیں ہوں دنیا میں یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں کسی سے یہ بات کہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہو ان سے، عیسائیوں سے، کہ میری عبادت کرو تو اے اللہ آپ اسے جانتے ہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے نہیں کہا تھا ان سے مگر جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، کیا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، سب کا رب ہے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ دعوت دینی ہے، میں نے قوم کو یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر آپ ہی ان کے اوپر نگہبان تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل اسی طرح اللہ کی پاکی بیان کر کے انکار کر دیں گے، کہیں گے اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا، نہ میری ماں نے کہا تھا ان سے، نہ میں نے کہا تھا ان سے میری اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ بالکل اسی طرح اللہ فرشتوں سے سوال کریں گے قیامت کے دن، فرشتے بھی آگے سے اظہار برات کر دیں گے، کہیں گے اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمارا تعلق تو آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تو ان سے کہا ہی نہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو عبادت کرتے تھے جنوں کی، اکثرهم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پر ایمان لاتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی اے اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہمیں اللہ کی بیٹیاں بناؤ، ہمیں اللہ کا معبود بناؤ، اللہ کی اولاد مقرر کرنا بھی اصل میں یہ شرک ہے۔ یہ گویا کہ جس کو اولاد یا بیٹی بنایا جاتا ہے در حقیقت اس کو اللہ کے برابر بنایا جاتا ہے۔ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی بیٹیاں قرار دو، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے برابر بناؤ۔ ہاں یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہاں جنوں سے مراد شیطان ہے، یہ لوگ اصل میں شیطان اور شیطان کی اولاد کی پیروی کرتے تھے۔ شیطان اور شیطان کی اولاد کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ لوگ شیطان کے پیچھے لگ کر ہمیں آپ کے علاوہ معبود قرار دیتے تھے۔ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، یہ تو شیطان کے پیچھے لگ کر شیطان کی عبادت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ شیطان کی عبادت، یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کی بات ماننا ہے۔ انہوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اصل میں یہ عقیدہ اپنایا تھا، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں شیطان کی عبادت سے مراد، جنوں کی عبادت سے مراد شیطان کی عبادت ہے، یعنی شیطان کی اطاعت ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 60، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن مجرم لوگوں سے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرم لوگو، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ،
الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا تم سے اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ یہاں شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ شیطان کے پیچھے لگنا، شیطان کی بات ماننا۔ سارے کافر، سارے مشرک شیطان کی عبادت نہیں کرتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے بھی کافر اور مشرک ہیں جو شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو باقاعدہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے، ایسے بھی آج لوگ ہیں۔ لیکن سارے ایسے نہیں ہیں جو شیطان کی عبادت کریں اور شیطان کو سجدہ کریں باقاعدہ، لیکن ایک لحاظ سے سارے ہی کافر اور مشرک جو ہیں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ شیطان کی بات مانتے ہیں۔ اگر کسی کی بات مانی جائے در حقیقت یہ بھی اس کی عبادت کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن مجرموں سے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، اس سے مراد شیطان کے پیچھے لگنا، شیطان کی بات ماننا ہے۔ تو اسی معنی میں یہاں فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیطانوں کی، یعنی یہ شیطانوں کے پیچھے لگتے تھے، شیطانوں کی بات مانتے تھے، اور شیطانوں کے پیچھے لگ کر ہمیں انہوں نے آپ کے ساتھ معبود بنا لیا، آپ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اکثرهم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر تو ان پر ایمان لاتے تھے، شیطانوں پر ایمان لاتے تھے، شیطانوں کی بات مانتے تھے۔ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ جی دیکھیں جی، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا اس طرح کر کے ہادی، رہبر، رہنما مان لینا کہ جس کو وہ حلال کہے اسے وہ حلال کہیں، جسے وہ حرام کہے اسے وہ حرام کہیں۔ ایک تو ہے کہ ایک انسان کسی کی بات کو، کسی کے حلال و حرام کو اس لیے مانے کہ وہ انہیں قرآن سے بیان کر رہا ہے، حدیث سے بیان کر رہا ہے۔ اب یہ در حقیقت ان کی بات ماننا نہیں ہے، یہ تو در حقیقت وہ قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں قرآن و حدیث کا، تو ہم علماء جو ہمیں قرآن و حدیث پیش کریں ہم ان کی بات مانیں، یہ تو علماء کی عبادت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عبادت ہے۔ نبی کی اطاعت کرنا ادھر حقیقت نبی کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ نبی اللہ کی بات بتاتے ہیں، نبی کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، پیچھے قسم بھی ہے، جو وہ بولتے ہیں وہ تو ان پر وحی ہوتی ہے، لیکن جو نبیوں کے علاوہ جو امت میں آنے والے لوگ ہیں، امت میں آنے والے لوگ اگر ہمیں اللہ کی بات بتائیں اور ہم اپنے علماء سے اللہ کی بات سن کر اس کو مانیں، اس کے مطابق حلال و حرام کو ہم مانیں اور اس کے مطابق حلال کو حرام، حلال حرام کو حرام سمجھے، تو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ کر ہم علماء کی کتاب و سنت والی بات نہیں بلکہ علماء کی ذاتی آراء کو دین بنا لیں، علماء کی ذاتی آراء کو، ذاتی اجتہادات کو، ایسی باتیں علماء کی، یا علماء ہوں یا امراء ہوں، ہمارے حکمران ہوں یا جو بھی ہوں ہمارے بڑے، اگر ان کی کتاب و سنت کے خلاف باتوں کو ہم حلال و حرام کا درجہ دے دیں تو یہ ان کی عبادت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ یہاں رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد اطاعت کرنا ہے۔ اصل میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات ماننا، جب وہ اللہ کی بات نہ کر رہا ہو، اپنی بات کر رہا ہو، تو یہ در حقیقت اسے رب بنانا ہے اللہ کے علاوہ۔ حضرت عدی بن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، حضرت عدی بن حاتم عیسائی سے مسلمان ہوئے، تو جب انہوں نے سورۃ توبہ کی یہ آیت پڑھی یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں کہ یہودیوں عیسائیوں نے اللہ کے علاوہ اپنے احبار اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا تھا، تو حضرت عدی بن حاتم کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے عیسائی تھا، ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو انہیں سجدہ نہیں کرتے تھے، تو اپنے علماء، اپنے احبار اور رہبان کو رب بنانے سے کیا مراد ہے یہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اپنے رہبان، اپنے درویشوں کی، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم اسے حرام نہیں کہتے تھے، جسے وہ حلال کہتے تھے تم اسے حلال نہیں کہتے تھے؟ جی ہم یہ تو کرتے تھے، ہم جس کو وہ حرام کہتے تھے دلائل پوچھے بغیر مان لیتے تھے، جس کو وہ حلال کہتے تھے ہم اس کو حلال مانتے تھے۔ فرمایا یہی تو انہیں رب بنانا ہے۔ تو
اللہ کے علاوہ کسی کی ذاتی بات کو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو، کسی کی ذاتی بات کو حلال و حرام قرار دے دینا، یہ شرک ہوتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی، نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کر دے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں حرام کر سکتے، نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ نبی جو بات امت تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو نبی کی بات اس لیے حجت ہوتی ہے، نبی کی اطاعت اس لیے غیر مشروط ہوتی ہے۔ لیکن نبی کے علاوہ امتیوں میں سے کسی کی بھی اطاعت کرنی ہو تو صرف اس کی اطاعت ہو سکتی ہے جو ہمیں کتاب و سنت کی بات بتائے، اس کی اطاعت ہو سکتی ہے، در حقیقت وہ اس کی اطاعت نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے علاوہ ذاتی رائے بتائے اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کی یہ بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے، پھر بھی ہم اس کی بات کو حلال اور حرام کا درجہ دے دیں تو یہ شرک ہے، یہ اصل میں اس کو اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کریں گے کہ اے فرشتوں کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، یہ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیطانوں کی بات مانتے تھے، شیطانوں کے پیچھے لگ کر انہوں نے ہمیں آپ کی بیٹیاں قرار دے دیا، ہم نے تو ان سے تقاضا نہیں کیا تھا۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر تو انہی پر ایمان لانے والے ہیں، شیطانوں پر، شیطانوں کی بات ماننے والے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن نہیں اختیار رکھتا بعض تم میں سے بعض کے لیے نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ آج کوئی فرشتہ، کوئی نبی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی اور ہو، آج کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ دنیا کے اندر لوگوں نے اللہ کے علاوہ جتنے معبود بنا رکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا اللہ کو چھوڑ کر۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیونکہ پیچھے شرک کی بات ہو رہی ہے، ہم کہیں گے ظالموں کے لیے قیامت کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن اب قیامت کا دن توبہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب مشرک کہیں جی اس دن جو ہے وہ حق واضح ہو گیا، اب ہم توبہ کر لیں، اب قیامت کا دن توبہ کرنے کے لیے نہیں ہے، قیامت کا دن دارالعمل نہیں ہے، توبہ تو دنیا میں ہو سکتی ہے موت آنے سے پہلے پہلے۔ اب جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا تو اب جو ظالم لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ توبہ نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے ظالموں کے لیے یعنی مشرکوں کے لیے ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، چکھو آگ کا عذاب، وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب آج تمہارے لیے آگ ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ آج تم توبہ نہیں کر سکتے، آج دارالجزا ہے، آج دارالعمل نہیں ہے۔ دارالعمل یہ دنیا ہے، یہ دنیا اللہ نے انسان کو دی کہ انسان ہر وقت غور کرے۔ سب سے زیادہ اگر انسان کو غور کرنا ہے تو وہ اس پہ کہ میں توحید پر ہوں کہ شرک پر ہوں، کہ میں شرک تو نہیں کر رہا۔ اگر ایک بندہ شرک کر رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا رہا ہو، وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اللہ کی مخلوق میں سے کتنا ہی اس کا بڑا مقام کیوں نہ ہو، وہ ایک مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، وہ ایک نبی مرسل کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ اسے معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لے، کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی کو اللہ کی بیٹی قرار دے دے، کسی کو کچھ، تو یہ شرک ہے۔ تو ایسے مشرکوں کے لیے قیامت کا دن اللہ کے ہاں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی شرک معاف نہیں کریں گے۔ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو توبہ کر لے دنیا کے اندر، اللہ شرک بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو شرک معاف نہیں ہوتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، توبہ کیے بغیر بھی اللہ کی مرضی ہے، باقی گناہ اللہ چاہیں معاف کر دیں، شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ چلیے باقی اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ جی ہم نے یہ آیت نمبر 42 میں پڑھا کہ
قیامت کے دن کوئی کسی کو نفع نقصان کا مالک، کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا، بعض تمہارا بعض کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں۔ پیچھے فرشتوں کی بات آئی، تو مخلوق خواہ وہ فرشتہ ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جن ہو، خواہ وہ ان میں سے کوئی افضل ترین ہی کیوں نہ ہو، فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتہ کیوں نہ ہو، انسانوں میں سے سب سے افضل انسان کیوں نہ ہو، نبی مرسل کیوں نہ ہو، فرشتہ مقرب کیوں نہ ہو، جن کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، تو کوئی کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ وہ فوائد و نقصان جو اللہ دے سکتے ہیں، کوئی کسی کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ جب شرک کا رد کیا ہے تو شرک کے رد میں اللہ نے دو بڑی دلیلیں دی ہیں۔ ایک شرک کے رد کی اللہ نے دلیل دی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود شمار کرتے ہو تو ذرا یہ دیکھو کہ وہ خالق ہیں کہ مخلوق ہیں۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ خالق ہیں کہ مخلوق۔ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو مخلوق ہے تو وہ ایک وقت ہوگا جب وہ عدم ہوگا، ایک وقت ہوگا جب وہ نہیں تھا۔ مخلوق کا مطلب پیدا ہوا، جو پیدا ہوا ہے وہ حادث ہے، وہ ایک نئی چیز ہے۔ جب پیدا ہوا تو وہ وجود میں آیا، اور جب پیدا نہیں ہوا ابھی وہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اور اس کو پیدا کرنے والا۔ جب وہ پیدا نہیں ہوا، جب وہ حادث ہے، جب وہ پیدا ہوا، اس سے پہلے وہ نہیں تھا۔ جب وہ نہیں تھا تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو ایک وقت میں تھا ہی نہیں؟ پھر جو پیدا ہو، جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو کمزور ہوتی ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ طاقتور ہوتی ہے۔ جو کمزور ہو شروع میں، جو پھر حادث ہے، یہ بات بھی عقل میں نہیں سماتی کہ جو چیز حادث ہے اور وہ ایک وقت میں نہیں تھی، پھر پیدا ہوئی، کمزور تھی، پھر طاقتور ہوئی، تو پھر جو حادث ہے پھر اس کو زوال بھی ہے۔ جس کو زوال ہے، اور جب وہ حادث ہے اس کو زوال بھی ہے، اور زوال ہے تو ایک وقت آئے گا جب وہ نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر ایسی چیز مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بڑی دلیل قرآن کی شرک کے رد کی کہ جس کو بھی اللہ کے علاوہ شریک بنایا جائے، معبود بنایا جائے، غور کیا جائے کہ وہ خالق ہے کہ مخلوق۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا یہ خالق ہیں جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا ہے انہوں نے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ جس کو بھی اللہ کے علاوہ معبود بنایا جائے، خواہ اس کو اللہ کے برابر معبود بنایا جائے، چاہے اس کو اللہ سے چھوٹا معبود بنایا جائے، چاہے اس کو کوئی سفارشی بنایا جائے اللہ اور بندے کے درمیان، چاہے اس کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ بنایا جائے، جو بھی صورت ہو تو اس میں سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ اگر وہ مخلوق ہے تو معبود نہیں ہو سکتا، پہلا دلیل قرآن کریم میں۔ دوسرا جو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ شرک کا رد کیا ہے، وہ رد کیا ہے کہ معبود صرف وہ ہو سکتا ہے جو نفع نقصان دے سکے۔ جو نفع نقصان نہیں دے سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے توحید کو واضح کیا، شرک کا رد کیا، اپنی قوم کے شرک کا، تو انہوں نے اسی طرح رد کیا تھا۔ انہوں نے وہ سارے بت توڑ دیے تھے اور بڑے بت کے اوپر انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا تھا، اور جب قوم والے واپس آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہائے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بت تو جواب نہیں دیتے، بت تو بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پھر تم پر ہی افسوس ہے جو بول نہیں سکتا، جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو تم نے ایسے لوگوں کو معبود کیوں بنا لیا؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مشرکوں کے شرک کا رد اسی دلیل سے کیا ہے۔ دوسری دلیل ہے شرک کے رد کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ قرآن کریم میں سورہ یونس آیت نمبر 18 میں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 55 میں بھی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
وہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتا نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ اگر کوئی نفع یا نقصان دے سکتا تو یا وہ فرشتے دے سکتے، فرشتے بہت طاقتور بہت عظیم مخلوق ہیں، اتنی بڑی ان کی خلقت ہے فرشتوں کی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا آسمان پر، اپنی اصل شکل میں تھے، انہوں نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، اتنے بڑے تھے وہ۔ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، حملۃ العرش جن کو کہا جاتا ہے، وہ اتنے بڑے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کانوں کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر تیز رفتار پرندہ بھی تیزی کے ساتھ اڑے تو 700 سال تک وہ یہ مسافت نہیں طے کر سکتا، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اس زمانے میں سب سے تیز پرندہ ہی ہوتا تھا، تو 700 سال تک اگر تیز رفتار پرندہ اڑے تو یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہو کر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، نہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ دوسروں کے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات کریمہ میں فرشتوں کے لیے تردید ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے علاوہ معبود قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آج کے دن بعض تمہارا بعض کو نفع نہیں دے سکتا، نہ کوئی انسان کسی انسان کو، نہ کوئی جن کسی جن کو، نہ کوئی فرشتہ کسی فرشتے کو، اور نہ کوئی فرشتہ کسی دوسرے کو، نہ کوئی انسان کسی جن کو، نہ کوئی جن کسی انسان کو۔ آج کے دن کوئی مخلوق کسی مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، نہ نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی نفع دے سکتا، کوئی نقصان دے سکتا، فرشتے دے سکتے، لیکن اللہ نے یہاں فرشتوں کی بھی تردید کر دی۔ کوئی دے سکتا تو انسانوں میں سے جو سب سے افضل انسان ہے، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، اور ان میں سے بھی جو سب کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نفع دے سکتے تو وہ دے سکتے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے۔ اگر قرآن کریم سے فیصلہ کروانا ہے تو قرآن تو فیصلہ کرتا ہے، باقی اگر قرآن کو نہیں ماننا، کہیں اور سے عقیدے بنانے ہیں تو ایک اور الگ چیز ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتے ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، سورہ جن میں تو تھوڑی اس سے ملتی جلتی آیت ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کے بارے میں کسی کو شک ہو تو ہو، آپ اعلان کر دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں نے کسی دوسرے کو کیا نفع نقصان دینا ہے، میں اپنا فائدہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بیماری سے، اپنے آپ کو مصیبت سے، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، اپنے لیے نفع نہیں کوئی پیدا کر سکتا، اپنے نفس کے لیے میں نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، یا غیب کی بھی نفی ہو گئی، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سی خیریں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، تو میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ سورہ جن کی جو میں بات کر رہا تھا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن آیت نمبر 21۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں اختیار رکھتا تمہارے لیے نہ نقصان کا نہ بھلائی کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر اور کون ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدھا سا اصول یاد رکھیے کہ جو پیدا ہوتا ہے اور جسے موت آتی ہے وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نفع نقصان کا مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا۔ جس کو موت آ گئی، حضرت علی کو، ہمارے جو سارے بزرگان دین ہیں، ان سب کو جس کو موت آ گئی، جو فوت ہو گئے، وہ نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ بالکل جی قرار دیتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے تو ویسے ہی بس اپنی طرف سے دلائل بنائے ہوئے ہیں۔ تو
اس کے علاوہ جی سفارش اللہ کی اجازت سے قیامت کے دن ہو سکتی ہے. وقت ختم ہو گیا اصل میں. اللہ کی اجازت سے سفارش قیامت کے دن ہو سکتی ہے. آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے. اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی. لیکن ایسی سفارش کہ اللہ ناراض ہوں کسی انسان سے اور کوئی اللہ کی مخلوق میں سے اس کی سفارش کر جائے، ایسی سفارش کا کوئی تصور نہیں ہے. ایسی سفارش کا اللہ نے رد کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، ایسی سفارش کہ اللہ ناراض ہوں اور کوئی کسی کی سفارش کر جائے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے نزدیک سفارش نہیں ہوگی، نہیں فائدہ دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے، ورنہ سفارش نہیں ہو سکتی. تو وقت ختم ہو گیا ہے ورنہ اس کو تھوڑی سی وضاحت سے مزید بیان کرتا. تو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو معبود نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب برحمه تحلو الحياة شوقا